غزہ میں پانی کا شدید بحران۔ جب زندگی کی بنیادی ضرورت بھی ترس کر ملے تو غزہ میں جنگ اور تباہی کی خبریں عموماً بمباری، ہلاکتوں اور بے گھر ہونے والے لوگوں کے حوالے سے سامنے آتی ہیں۔ اب سوچیں کہ جب پانی تک بھی لوگوں کی دسترس نہ ہو تو حالات کیسے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ لیکن اس بحران کا ایک ایسا پہلو بھی ہے جو ہر گھر، ہر بچے اور ہر خاندان کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہا ہے۔ پانی، جی ہاں، اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے انسانی امور کے ادارے OCHA کے مطابق غزہ میں پانی، صفائی اور حفظان صحت کی صورتحال اب بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ تازہ جائزوں میں 63% جانچے گئے گھرانوں نے بتایا ہے کہ انہیں پینے کے پانی کے لیے فی فرد روزانہ 6 لیٹر سے بھی کم پانی دستیاب ہے۔ یعنی یہ تمام طرح کی مجموعی ضرورت کے مطابق یہ ہے، تمام مجموعی ضرورت کے لیے 6 لیٹر سے بھی کم پانی، جبکہ 34% گھرانے گھریلو استعمال کے لیے 9 لیٹر سے بھی کم پانی حاصل کر پاتے ہیں۔ 9 لیٹر سے بھی کم، یہ اوچا کی رپورٹ ہے۔ یہ اعداد شاید خشک محسوس ہو، لیکن ذرا تصور کیجئے ایک شخص کے پاس پورے دن کے لیے پینے اور کھانے پکانے کو صرف چند لیٹر پانی ہی ہو، پھر اسی خاندان کو نہانے، کپڑے دھونے، برتن صاف کرنے اور بچوں کی صفائی بھی کرنی ہو۔ انسانی ہنگامی حالات میں کم از کم معیار تو تقریباً 15 لیٹر فی شخص یومیہ سمجھا جاتا ہے، لیکن غزہ کے 63% آبادی کو فی فرد صرف 5 سے 6 لیٹر پانی ہی دستیاب ہے اس کے دن بھر کی ضرورت کے لیے۔ صرف پینے اور کھانا پکانے کے لیے 6 لیٹر ایک انتہائی بنیادی ہنگامی حد ہے۔ غزہ کے بہت سے خاندان اس سے بھی کم پر گزارا کر رہے ہیں، یعنی ان کے جو پانی کا جو ان تک پہنچ ہے یا ان کی جو پانی تک پہنچ ہے وہ اس سے بھی کم ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشنز کی اپنا ادارہ ہے اوچا، اور مسئلہ وہ یہ رپورٹ دے رہا ہے، مسئلہ صرف پانی کی مقدار کا نہیں ہے بلکہ پانی تک پہنچنے کا بھی ہے۔ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کے مطابق غزہ کے تقریباً 3/4 گھرانے ٹینکروں سے آنے والے پانی پر انحصار کرتے ہیں، یعنی کہ آدھے سے کچھ کم ہی آبادی ایسی ہے جس کا پورا انحصار، پوری کی پوری ڈیپینڈنسی ٹینکر کے پانی پر ہے۔ پانی لینے کے لیے لوگوں کو بھیڑ والے پوائنٹس تک جانا پڑتا ہے۔ مناسب کنٹینرز بھی ہر گھر کے پاس نہیں ہے اور کئی مرتبہ پانی گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری بچوں پر آ جاتی ہے۔ ایک ایسی رپورٹ ہے جو لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، یعنی غزہ کے لوگوں پر ایک تو لگاتار بمباری ہو رہی ہے۔ رپورٹ یہ ہے کہ پھر سے تازہ حملے کیے ہیں اسرائیل نے غزہ پر، اور بھی ہوائی حملہ، ایئر اسٹرائک کیا ہے۔ کس کے بہانے پر، کس کے نام سے؟ حماس کے بہانے پر، کہ حماس کے کمانڈر کو مارا جا رہا تھا۔ ہوائی حملے ہوئے اور اکثر ایسے حملوں میں بچے اور خواتین نشانہ بن رہے ہیں۔ اب حالات یہاں پر یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگوں تک پینے کی پانی کی رسائی بہت کم ہے، بہت کم۔ پانی جو انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے وہ بھی غزہ کے لوگوں کو میسر کم ہی ہو پا رہا ہے۔ یعنی ایک بچہ جسے اسکول میں ہونا چاہیے پانی کا برتن اٹھا کر قطار میں کھڑا ہے۔ یہ بحران صحت کا بحران بھی بن رہا ہے۔ یونیسیف کے مطابق پانی، صفائی اور نکاسی آب کے بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان اور انتہائی خراب حفظان صحت کے حالات نے غزہ کی آبادی کو بیماریوں کے شدید خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اکثر حملے ٹارگیٹڈ واٹر باڈیز پر ہوئی ہیں، پانی کے ڈسٹریبیوشن کے نظام پر ہوئی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ بھی ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے، لیکن دنیا کی نظریں اس پر کم ہی جا پا رہی ہیں۔ کچرے کا مسئلہ الگ ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ادارے کی رپورٹ کے مطابق رہائشی علاقوں میں کچرا جمع ہونے سے صحت کے خطرات بڑھ رہے ہیں، جبکہ محدود صفائی، لمیٹڈ صفائی اور کیڑوں پر قابو پانے کی سہولتوں کے باعث جلدی بیماریوں اور انفیکشنز میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایک اہم بات سمجھانا ضروری ہے کہ غزہ میں پانی کا بحران صرف آج کی قلت نہیں بلکہ تباہ شدہ انفراسٹرکچر کا بحران بھی ہے۔ پانی کی لائنیں، کنویں، سیوریج سسٹم، پمپ اور بجلی یا ایندھن پر چلنے والے نظام متاثر ہوئے ہیں۔ بعض جگہوں پر مرمت ممکن نہیں کیونکہ پائپ، پرزے، ایندھن یا ضروری مشینری کی کمی ہے۔ مارچ میں یونائٹڈ نیشنز کے ایک ادارے نے جو رپورٹ دی ہے اسے بتایا گیا تھا کہ غزہ سٹی میں ایک اہم پانی کی لائن کی بحالی کے باوجود تباہ شدہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے باعث تقریباً 70% پانی راستے میں ضائع ہو رہا تھا۔ اس صورتحال میں اقوام متحدہ یعنی یونیسیف، واش پارٹنرز
یہ پارٹنرز ہیں اور دوسری امدادی تنظیمیں ٹینکروں، پانی کی تقسیم، صفائی کی کٹس، بیت الخلاء اور کیڑوں سے بچاؤ کے پروگرام چلا رہی ہیں۔ جولائی کی رپورٹ جو یونائٹڈ نیشنز کی ایک ادارے کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 60 سے زیادہ شراکت دار روزانہ تقریباً 20,000 مکعب میٹر پینے کا پانی 2,700 سے زیادہ مقامات تک پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ تمام تنظیمیں ہیں جو کر رہی ہیں، لیکن انسانی حقوق اور امدادی تنظیموں کا بنیادی موقف یہ ہے کہ ہنگامی امداد مستقل حل کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ وقتی طور پر مدد کے ہاتھ بڑھ سکتے ہیں، لیکن مدد کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے نہیں بڑھ سکتے یا نہیں بڑھے رہ سکتے۔ ایک نظام ہونا چاہیے، ایک اطمینان ہونا چاہیے جو اسرائیل وہاں ہونے نہیں دے رہا۔ لوگوں کو صرف پانی کے ٹینکر نہیں، محفوظ پانی کا قابل اعتماد نظام، فعال سیوریج، صفائی، صحت کی سہولتیں اور محفوظ رہنے کی جگہ چاہیے، اور یہی غزہ کے انسانی بحران کی اصل تصویر ہے۔ یہ صرف یہ سوال نہیں کہ آج کتنے لوگ بھوکے ہیں یا کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں یا کتنے لوگ پیاسے ہیں، سوال یہ بھی ہے کہ کتنے بچوں کو صاف پانی مل پا رہا ہے، کتنے خاندان محفوظ طریقے سے بیت الخلاء استعمال کر سکتے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس بیماری سے بچنے کے لیے بنیادی صفائی کی سہولت موجود ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس بار بار خبردار کر رہی ہیں کہ پانی، صفائی اور صحت کے نظام پر دباؤ کم نہ کیا گیا تو یہ بحران صرف انسانی تکلیف نہیں رہے گا بلکہ ایک بڑے صحت عامہ کے بحران میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ غزہ کے لوگوں کے لیے اس وقت پانی محض ایک سہولت نہیں، پانی زندگی ہے، اور بہت سے فلسطینیوں کے لیے یہ زندگی بھی اب قطار، خطرے اور انتظار کے بعد مل رہی ہے۔ حالات بہت سنگین ہیں، دنیا کے بہت سارے ادارے اور ملکوں کو چاہیے کہ وہ، جیسا یونائٹڈ نیشنز چاہ رہا ہے، یونائٹڈ نیشنز بار بار اپیل کر رہا ہے کہ لوگوں کو، دنیا کے جو دیش ہیں الگ الگ، ان کو اس پر دباؤ بنانا چاہیے اسرائیل پر کہ وہ غزہ میں نظام کو فعال ہونے دے اور وہاں جو ہے انسانی زندگی تھوڑی سہولت کے ساتھ گزر سکے۔